أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا متر فيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا. وكم أهلكنا من القرون من بعد نوح وكفى بربك بذنوب عباده خبيرا بصيرا. من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا. اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا وَإِذَا أَرَدْنَا أَن نُهْلِكَ قَرْيَةً، اور جب ہم کسی بستی کی ہلاکت کا ارادہ کر لیتے ہیں تو وہاں کے خوشحال لوگوں کو کچھ حکم دیتے ہیں اور وہ اس بستی میں کھلی نافرمانی کرنے لگتے ہیں تو ان پر عذاب کی بات ثابت ہو جاتی ہے، پھر ہم اسے تباہ و برباد کر دیتے ہیں۔ وَكَمْ أَهْلَكْنَا مِنَ الْقُرُونِ مِن بَعْدِ نُوحٍ، اور ہم نے نوح کے بعد بھی بہت سی قومیں ہلاک کی، اور تیرا رب اپنے بندوں کے گناہوں سے کافی خبردار اور خوب دیکھنے بھالنے والا ہے۔ من کان یرید العاجلۃ عجلنا لہ فیہا، جس کا ارادہ صرف اس جلدی والی دنیا فوری فائدہ کا ہی ہو، اسے ہم یہاں جس قدر جس کے لیے چاہیں سردست کر دیتے ہیں، بالآخر اس کے لیے ہم جہنم مقرر کر دیتے ہیں جہاں وہ برے حالوں دھتکارا ہوا داخل ہوگا۔ یہ سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 16، آیت نمبر 17، آیت نمبر 18۔ اس آیت کریمہ کے اندر اللہ رب العالمین نے ہمیں اور آپ کو یہ پیغام دیا ہے کہ اللہ رب العالمین نے قریش کی سرزنش کی ہے۔ اس میں یہ اصول بتلایا گیا ہے کہ جس کی روح سے قوموں کی ہلاکت کا فیصلہ کیا جاتا ہے، اور وہ یہ کہ ان کا خوشحال طبقہ اللہ کے حکموں کی نافرمانی شروع کر دیتا ہے، انہیں کی تقلید پھر دوست سے لوگ کرتے ہیں، یوں اس قوم میں اللہ کی نافرمانی عام ہو جاتی ہے اور وہ مستحق عذاب قرار پا جاتی ہے۔ جب اللہ رب العالمین کسی بستی کو ہلاک کرنے کا ارادہ کر لیتے ہیں تو وہاں کے خوشحال لوگوں کو کچھ باتوں کا حکم دیتے ہیں، اور وہ اس بستی میں اگر کھلی نافرمانی کرنے لگتے ہیں تو پھر اللہ رب العالمین ایسی قوموں پر، ایسے لوگوں پر اللہ رب العالمین اپنا عذاب بھیج دیتا ہے۔ اس کے بعد پھر اللہ رب العالمین نے فرمایا وَكَمْ أَهْلَكْنَا مِنَ الْقُرُونِ مِن بَعْدِ نُوحٍ، اور ہم نے نوح کے بعد بھی بہت سی قومیں ہلاک کی ہیں، اور تیرا رب اپنے بندوں کے گناہوں سے کافی خبردار ہے۔ وہ بھی اسی اصول ہلاکت کے تحت ہی ہلاک ہوئی ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ نوح علیہ السلام کے بعد بھی اللہ رب العالمین نے بہت ساری قوموں کو ہلاک کیا ہے۔ ہلاک کرنے کی وجہ یہ ہے کہ رب کی نافرمانی کرتے تھے اور نبی کی نافرمانی کرتے تھے، نبی کو دھتکارتے تھے کہ دیکھو یہ دین کی دعوت دینے آیا ہے، تو جتنے بھی انبیاء اور رسول دعوت لے کر کے آئے سبھی کا انکار کیا، جس کی وجہ سے اللہ رب العالمین نے نوح علیہ السلام کے بعد بھی قوموں کو اللہ رب العالمین نے ہلاک و برباد کیا ہے۔ اس کے بعد پھر اللہ رب العالمین نے فرمایا من کان یرید العاجلۃ عجلنا لہ فیہا ما نشاء، جس کا ارادہ صرف اس جلدی والی دنیا فوری فائدہ کا ہی ہو، اسے ہم یہاں جس کے لیے چاہیں سردست دیتے ہیں، بالآخر اس کے لیے ہم جہنم مقرر کر دیتے ہیں جہاں وہ برے حالوں دھتکارا ہوا داخل ہوگا۔ یعنی دنیا کے ہر طالب کو دنیا نہیں ملتی۔ ایک انسان مرنے سے پہلے یہ چاہتا ہے کہ آج ہمارے پاس پیسہ ہے، ہم مکان ایسے بنائیں گے، مکان کی دیواریں ایسے ہوں گی، مکان کی کھڑکی ایسے ہوگا، گھر کا دروازہ ایسے ہوگا، گھر کا پردہ ایسے ہوگا۔ ایک انسان مرنے سے پہلے بہت ساری آرزویں، بہت ساری تمناؤں کو لے کر کے وہ بہت خواہش کرتا میں ایسا 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 کروں گا،
لیکن اللہ رب العالمین ایک انسان کو دنیا اتنا ہی دیتا ہے جتنا اللہ رب العالمین چاہتا ہے۔ کسی کے کہنے سے اور کسی انسان کے طلب کرنے سے اللہ رب العالمین نہیں دیتا ہے، بلکہ اللہ رب العالمین اتنا ہی دیتا ہے جتنا اللہ رب العالمین چاہتا ہے۔ اسی بات کو اللہ رب العالمین نے یہ پیغام دیا ہے، جس کا ارادہ صرف اس جلدی والی دنیا فوری فائدہ کا ہی ہو۔ آج انسان چاہتا ہے کہ صرف پیسہ 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 آ جائے، جلدی سے مکان بن جائے، جلدی سے گھر دوار بن جائے، جلدی سے سونا چاندی آ جائے۔ ایسا نہیں ہوتا ہے، کسی کے کہنے سے کسی کے کرنے سے نہیں ہوتا، اللہ جتنا چاہتا اتنا ہی دیتا۔ یعنی دنیا کے ہر طالب کو دنیا نہیں ملتی، صرف اسی کو ملتی ہے جس کو ہم چاہیں۔ اللہ رب العالمین یہ پیغام دینا چاہ رہا ہے کہ دنیا کے انسان کے ہر طالب کو دنیا نہیں ملتی، بلکہ دنیا اسی کو ملتی ہے جسے ہم چاہتے ہیں۔ پھر اس کو بھی اتنی دنیا نہیں ملتی جتنا وہ چاہتا ہے۔ اب دنیا بھی اگر کسی کو ملتی ہے تو وہ جتنا چاہتا اتنا دنیا نہیں ملتی، بلکہ اللہ رب العالمین جتنا چاہتا ہے اتنا ہی ان کو دنیا ملتی ہے، بلکہ اتنی ہی ملتی ہے جتنے ہم اس کے فیصلہ کریں۔ لیکن اس دنیا طلبی کا نتیجہ کیا ہے؟ یہ دنیا طلبی کا نتیجہ جہنم کا دائمی عذاب اور اس کی رسوائی ہے۔ پتہ یہ چلا کہ انسان اللہ رب العالمین کی عبادت نہیں کرتا، انسان اللہ رب العالمین کی عبادت سے دور رہتا ہے، نبی کے فرمان کے مطابق عمل نہیں کرتا ہے، اللہ کے احکام کے مطابق عمل نہیں کرتا ہے، اور انسان چاہتا ہے نماز نہیں پڑھتا، روزہ نہیں رکھتا، ساری عبادتوں سے انسان غافل ہے، اور پھر انسان یہ چاہتا ہے کہ میرے پاس اگر پیسہ آ جائے تو میں ایسا کروں گا ویسا کروں گا، تو کسی کے چاہنے سے اللہ رب العالمین نہیں دیتا، بلکہ اسی کو دیتا ہے جسے اللہ رب العالمین چاہتا ہے۔ تو جو لوگ صرف دنیا پیسہ کے پیچھے بھاگ رہے ہیں اور اللہ کے احکام اور رسول کے احکام کو چھوڑ رہے ہیں، تو اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ ایسے لوگوں کا ہم جہنم کا دائمی عذاب تیار کر رکھے ہیں، جو جہنم کے اندر ہمیشہ اس کو رسوا کن کیا جائے گا، عذاب دیا جائے گا۔ یہی اللہ رب العالمین نے ہمیں اور آپ کو یہ پیغام دیا ہے۔ آگے پھر کیا کہا انشاءاللہ کل کے درس میں بتائی جائے گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے یا الہ العالمین ہم تمام مسلمانوں کو کہنے سننے سے زیادہ نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین واستغفروہ انہ هو الغفور